من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ بعض لوگ داڑھی موڑنے کی جواز میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، سنت پر عمل نہ کرنا تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی بیہودہ دلیل ہے۔ اول تو داڑھی رکھنا معنی معروف کے اعتبار سے سنت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد متعدد احادیث میں صیغہ امر کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا اور خود ہمیشہ داڑھی رکھی، اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام نے بھی داڑھی رکھنے کا اہتمام و التزام کیا۔ یہ سب واجب ہونے کی دلیلیں ہیں، اور چاروں مذہبوں میں داڑھی رکھنا واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سنت کے یہی معنی لیے جائے کہ وہ امر مؤکدہ اور واجب نہیں ہے، تب بھی ایک مسلمان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی دشمن خدا کی سنت ہے یا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جن کی محبت کا خود بھی دعویٰ ہے۔ اب غور کرے کہ اس سنت کو چھوڑنا چاہیے یا اختیار کرنا چاہیے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے اور انصاف کیا چاہتا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ محبت والے کے منہ سے ایسی بات نکلنا اور سنت نبویہ کو معمولی بات سمجھنا محبت اور ایمانی تقاضے سے بہت دور ہے۔ جسے محبت ہوتی ہے اسے تو محبوب کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ ایمان والے ہیں، محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ محبوب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صورت سے پیار ہے۔ یہ محبت کی کون سی قسم ہے؟ مرزا قتیل کا ایک واقعہ۔ داڑھی مونڈے لوگوں کو یہ محبوب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچے، مگر دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کرنا منظور ہے۔ تف ہے ایسے فیشن پر بزرگوں سے ایک واقعہ سنا ہے، وہ بھی قابل ذکر اور لائق عبرت ہے۔ وہ یہ کہ مرزا قتیل ایک ہندوستانی شاعر تھے۔ انہوں نے ایک عارفانہ نظم لکھی ہے جو کسی طرح ایران پہنچ گئی۔ وہاں ایک صاحب بہت متاثر ہوئے اور باقاعدہ مرزا قتیل کی زیارت کرنے کے لیے ہندوستان آئے۔ جب مرزا قتیل کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ داڑھی منڈا رہے ہیں۔ حیرت میں رہ گئے اور مرزا قتیل سے کہا کہ آغا ریش می تراشی، کیا آپ داڑھی تراش رہے ہیں؟ مرزا قتیل نے جواب دیا کہ بلے ریش می تراشم، دل کسی را نمی خراشم۔ ہاں میں داڑھی تراشتا ہوں، کسی کا دل نہیں چھیلتا ہوں۔ اس نوارد نے کہا بلے دل رسول اللہ میں خراشی، کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھیلتے ہو۔ یہ سن کر مرزا قتیل کو ہوش آیا اور فوراً اقرار گناہ کرتے ہوئے کہنے لگا جزاک اللہ چشمم باز کر دی، میرا باجان جا ہم راز کر دی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے محبوب سے باخبر کر دیا۔ داڑھی منڈانے والے اپنی اس حرکت کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کس کی صورت سے عملاً بیزار ہو رہے ہیں۔ داڑھی کتنی ہو؟ یہاں تک کہ داڑھی موڑنے والوں سے باتیں ہوئی، اب ہم ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں جو داڑھی رکھتے تو ہے لیکن پوری داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کاٹنے کے گناہ میں مبتلا ہے۔ ان لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل پسند نہیں ہے۔ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس بارے میں خود ہی مفتی بن گئے ہیں۔ نماز روزے کے مسائل تو علماء سے پوچھتے ہیں اور داڑھی کے بارے میں خود ہی فتوے دے لیا کہ اتنی داڑھی ہونا کافی ہے جو دور سے نظر آ جائے۔ بعض کہتے ہیں اتنی داڑھی ہونی چاہیے جو 40 قدم سے دکھائی دے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی اپچ ہے، دینی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عاف اللحیٰ فرمایا، جس کے معنی ہے کہ داڑھیوں کو خوب اچھی طرح بڑھاؤ۔
شروح حدیث میں اور لغت کی کتابوں میں دیکھیے بغیر خود ہی مفتی بن گئے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ الفاظ یکجا جمع کر دیے جو داڑھی بڑھانے کے بارے میں حدیث شریف میں وارد ہوئے۔ ان میں لفظ عفوا کے علاوہ فروا اور فوا اور خوا کے الفاظ بھی ہے۔ یہ سب الفاظ اچھی طرح بڑھانے پر دلالت کرتے ہیں، اور آخر لفظ یعنی ارہو کے معنی تو لٹکانے کے ہے، جو خود زیادہ بڑھانے کے معنی میں خوب واضح ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو۔ اب آپ کا عمل دیکھو وہ کیا ہے۔ حضرت حباب رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے دریافت کیا کہ آپ لوگ یہ کیسے جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں قرات کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی حرکت کرنے سے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرات فرمانا معلوم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے وہ کان کثیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک زیادہ بالوں والی تھی۔ شمال ترمذی میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے۔ حافظ ابن جوزی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی داڑھی والے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی بڑی گھنی داڑھی رکھی، تو اب چھوٹی سی داڑھی رکھنے کو دینداری سمجھ لینا اور یہ خیال کر لینا کہ داڑھی بڑھانے کا جو حکم ہے ہم نے اس کی تعمیل کر لی، سراسر بغاوت خود قریبی ہے۔ کسی نے 2 انگل بڑھائی ہوتی ہے، کسی نے گال مون رکھے ہیں، تھوڑی پر ذرا اسی چڑیا بٹھا رکھی ہے، کوئی موٹی مشین پروا دیتا ہے، کوئی چھوٹا سا ذرا سا دائرہ بنا لیتا ہے، کسی کے فرینچ داڑھی ہے، کوئی کسی کافر یا فاسق لیڈر کا فیشن اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے خلاف ہے۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ داڑھی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، لہٰذا جتنی بھی رکھ لے حکم کی تکمیل ہو جائے گی۔ ایک مشت کی پابندی مولویوں نے نکالی ہے، یہ ان لوگوں کی جہالت کی بات ہے، جو خوب اچھی طرح داڑھی بڑھانے کا حکم فرما دیا تو مقدار کیسے متعین نہیں ہوئی؟ مولوی کی کیا مجال ہے جو اپنے پاس سے کچھ کہے۔ یہ مشت والی بات حضرت عمر اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ اگر آپ اس سے ناراض ہیں، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہے جن کے اتباع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اب اپنی داڑھی مت کاٹیے۔ ان حضرات نے یہ سمجھ کر کہ ایک مشت ہو جانے سے عفو پر عمل ہو جاتا ہے، مشت سے زائد کاٹنے کا طریقہ اختیار کیا، اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے داڑھی کو اس سے زائد کاٹنا ثابت نہیں۔ آپ کے خیال میں صحابہ کا عمل صحیح نہیں تو بڑھاتے چلے جائیے اور ارشاد نبی عفو و اوفو پر عمل کیجیے۔ یہ کیا دینداری ہے کہ خود سے مقدار تجویز کر لی کہ ذرا سی داڑھی رکھنا کافی ہے، اپنی طرف سے مقدار مقرر کرنا تو آپ کے نزدیک صحیح ہے، جو صریح حدیث کے خلاف ہے۔ اور مولوی نے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل کو سامنے رکھ کر مقدار بتا دی، تو آپ مولوی کو کوس رہے ہیں۔ خدا را ہیلے بہانے چھوڑو اور غور کرو، کیا اس لفاظی سے میدان حشر میں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا؟ جہالت کی باتیں ترک کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مر مٹو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار فرمودہ طریقے پر فدا ہو جاؤ۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع شریعت دی ہے، دین کامل دیا ہے، ہمیں مغرب کے کافروں اور ملحدوں کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی ایک
مذکر اور دوسری نوع مؤنث بنائی۔ ان دونوں میں مختلف وجوہ سے امتیاز رکھا۔ شکل و صورت علیحدہ علیحدہ بنائی۔ مردانہ اور زنانہ آوازوں میں فرق رکھا۔ مرد کو قوت اور قوام یعنی سردار اور ذمہ دار بنایا۔ عورت کو مرد کے مقابلے میں صنف نازک قرار دیا، اور ایک بہت بڑا فرق دونوں کے درمیان یہ رکھا کہ مردوں کی داڑھی نکلتی ہے اور عورتوں کا چہرہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس سے عاری رہتا ہے۔ داڑھی مردوں کی فطری نشانی ہے جو مرد کو عورت سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام داڑھیاں رکھتے تھے اور فطرت انسانیہ کے مطابق چلنے کی تعلیم دیتے تھے۔ جب سے انسان دنیا میں آیا، وصف امتیازی کے ساتھ مرد اور عورت دنیا میں جیتے تھے اور اپنے اپنے متعلقہ کام انجام دیتے تھے۔ آخری 2-3 صدیاں ایسی گزری جن میں داڑھی مونڈنے کا رواج چلا۔ بت پرست، آتش پرست اور دوسرے مشرک اور نصاری پوری طرح اس سیلاب میں بہہ گئے اور انہوں نے زنانہ شکل و صورت اختیار کر لی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان گمراہوں کی دیکھا دیکھی مدعیان اسلام میں بھی لاکھوں افراد داڑھی مونڈنے کے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے مطابق اپنی صورت بنانے کو تیار نہیں۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صورت عدو اللہ کی یہ دورنگی اور دینداری اور عقل مندی کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے انحراف ہے اور صریح بغاوت ہے۔ داڑھی مونڈے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اس وقت کوفت ہوتی ہے جب مونڈی ہوئی داڑھی لے کر حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور یہی دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کر آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب ہو کر سلام پیش کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ اب تو حاجی کے لیے داڑھی رکھنا کوئی ضروری عمل نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے بچپن میں تصور بھی نہ تھا کہ کوئی حاجی داڑھی مونڈا ہو سکتا ہے۔ مونچھیں تراشنا مونچھیں تراشنا بھی سنن فطرت میں سے ہے۔ حضرات ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور مونچھوں کو اچھی طرح تراشو اور داڑھیوں کو خوب بڑھاؤ، چونکہ داڑھی مونڈنا اور مونچھیں بڑھانا مشرکین کا طریقہ ہے اور داڑھیاں بڑھانا اور مونچھیں تراشنا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سختی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی مونچھ نہ تراشے وہ ہم میں سے نہیں۔ مونچھ بڑھاتے چلے جانا جیسا کہ مشرکین اور سکھ بڑھاتے ہیں اور جیسا کہ پہلوانوں نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے، شریعت اسلام میں سے اس کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ طریقہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مونچھیں تراشتے تھے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طریقے کو اور اختیار کرنا ایمانی تقاضوں سے سراسر خلاف ہے۔ مونچھوں کے بارے میں حدیث شریفہ میں لفظ قص بھی وارد ہوا ہے اور لفظ اخوا اور انحکو بھی مروی ہے۔ آخر دو لفظ مبالغے پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے مونچھیں کاٹنے میں مبالغہ کرنا مندوب و مستحب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی مونچھیں تراشنے میں اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ اوپر کے ہونٹ کی کھال کی سفیدی نظر آتی تھی۔ اگر مونچھوں پر موٹی مشین پھیر دی جائے یا قینچی سے خوب اچھی طرح تراش دیا جائے تو اسے مبالغہ والی صورت حاصل ہو جاتی ہے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس پر عمل تھا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اختیار فرمایا۔
فرمایا ہے کہ اگر مبالغہ نہ کیا جائے اور مونچھوں کو اس طرح کاٹا جائے کہ اوپر کے ہونٹ پر کٹے ہوئے بال نظر آتے رہے، سکھ اور پہلوانوں اور آتش پرستوں کی طرح بڑھتے ہوئے بال نہ ہو اور منہ میں اندر نہ گھسے جاتے ہو، نہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے جو لفظ قص سے مفہوم ہوتا ہے، اور بعض ائمہ نے اس کو بھی اختیار فرمایا ہے۔ دوسروں کی داڑھی مونڈنا، واضح ہے کہ اپنی داڑھی مونڈنا یا مس سے کم کرنا حرام ہے، ایسے ہی دوسروں کی داڑھی مونڈنا اور مقدار مذکور سے کم کرنا بھی حرام ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے، یا بری کا پیشہ اختیار کرنے والے اپنی روزی حرام نہ کرے۔ وباللہ توفیق۔